اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج کا جو ٹائم ہے، آج اسلامی کچھ سٹوریز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ریلیٹڈ ٹو اللہ، تاکہ ہم اللہ کو پہچان سکیں کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اللہ سے جب محبت کرتا ہے ایک انسان تو اللہ اس کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، اللہ اس کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے لیے سارے راستے کھول سکتا ہے۔ میرا رب اس کے لیے اپنی ہر کوئی چیز اس کو دے سکتا ہے، ہر کوئی چیز میرا رب دے گا، لیکن جب بندہ کس کا بنے گا؟ پہلے اللہ کا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس 10 بیویاں تھیں، 10 بیویاں اس کے پاس تھی، اور وہ بہت ہی بڑا بادشاہ تھا، ایک ملک کا بادشاہ تھا۔ اور کہتے ہیں کہ ایک دن ایک بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا، ہاں جی بولو، آپ کو کون روکتا ہے؟ تو بیوی نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ اس والی بیوی سے زیادہ محبت کیوں کرتے ہو جو عقل میں بھی کم ہے اور جو سوچ میں بھی کم ہے اور حسن و جمال میں بھی کم ہے؟ تو بادشاہ نے کہا، ابھی میرا موڈ نہیں ہے، کبھی بولوں گا، اس کا جواب میں کبھی بولوں گا۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا کہ کبھی بولوں گا، اس کا جواب میں ابھی موڈ نہیں ہے۔ تو بہت سال گزر گئے تو بادشاہ ایک دن صحن میں بیٹھا ہوا تھا اپنے محل میں۔ اور کیا ہوا، جب وہ صحن میں اپنے بیٹھا تھا، ہوا یوں کہ اس نے سوچا کہ آج میرا موڈ ٹھیک ہے، تو پھر آج میں اپنی بیویوں کو اچھی چیزیں دوں گا۔ تو اس کے پاس سونا تھا، ہیرے تھے، جواہرات تھے، اور جو ہیرے موتی تھے، اس کے پاس بہت ساری چیزیں تھیں اس کے پاس۔ تو اس نے اپنی بیویوں سے کہا، آج آپ جو مجھ سے جو چیز مانگو گے میں وہ آپ کو دوں گا۔ تو اس نے وہ سارا سونا ایک جگہ پر بچھا دیا، اور وہاں پر جو چیزیں تھیں اس کے پاس، اس نے ساری لا کے وہاں پر کھڑی کر دی، ٹیبل پہ رکھی، کسی چیز پہ رکھی، لیکن ساری چیزیں کھڑی کر دی اس نے۔ اور اپنی بیویوں سے کہا، اے میری بیویوں، آج میرا موڈ ٹھیک ہے، اور آج جس کو جس چیز پہ نظر پڑے گی، جو میری بیوی، میری 10 بیویاں ہے، آپ 10 میں سے جو بھی ان چیزوں پہ ہاتھ رکھے گا، جو جس پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی۔ اور بادشاہ نے کہا، جب تک میں اشارہ نہ کروں تب تک آپ بھاگنا مت، اور جب میں اشارہ کروں آپ دوڑ لگا کے اپنی پسند کی چیزیں پکڑنا، اور تب تک آپ اپنی نگاہوں سے چیزوں کو دیکھ کر کون چیز کس کو پسند آئے گی۔ تو ساری بیویاں دیکھنے لگی کہ کون چیز ان کو پسند آئے گی، تو انہوں نے اپنی نظروں کو جما لیا اور کہنے لگی کہ میں وہ لوں گی، اپنے من میں سوچتی میں وہ لوں گی، اور بادشاہ سلامت نے تبھی اشارہ کر دیا، اور وہ ٹوٹ پڑی ان چیزوں پر، یعنی کہ دوڑ لگا دی، اور وہاں ان چیزوں کے پاس پہنچ گئی۔ اور جب پہنچ گئی تو پھر انہوں نے اپنی پسند کی چیزوں پر ہاتھ رکھا، اور بادشاہ جس بیوی سے زیادہ محبت کرتا تھا وہ اپنی ہی جگہ پہ رہ گئی، اور وہ نہیں دوڑی، نہ اس نے کسی چیز پہ ہاتھ رکھا۔ اور جب ساری 9 بیویاں اس جگہ پہ پہنچ گئی، اور انہوں نے کہا، ارے یہ تو پاگل ہے، آج تو بادشاہ نے ہم کو موقع دیا، جس کو جو چاہے لے لو، ہم سے آ کے لے لو آج، اور یہ تو اپنی ہی جگہ پہ کھڑی ہے۔ اور وہ بیوی ہنسنے لگی، کون والی؟ جو اپنی جگہ پہ کھڑا تھی۔ تو سبھی پریشان ہو گئے، اور اس نے کہا، اور وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، تم مجھ کو کہتی تھی کہ تم عقل میں کم ہو، اور تم حسن میں بھی کم ہو، اور تم جمال میں بھی کم ہو، تم مجھ کو کہتی تھی۔ اور بادشاہ نے عرض کیا، اور اس بیوی نے اپنے بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ سلامت، آپ نے یہی کہا تھا نا کہ آج جو جس چیز پہ ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گی؟ تو بادشاہ نے کہا، ہاں جی میں نے یہی کہا تھا، آپ نے بھی یہی سنا تھا اور میں نے بھی یہی کہا۔ تو ہوا یوں کہ اس نے کہا، اس بیوی وہ چلی گئی، آگے قدم بڑھائی، اور اپنے شوہر جب بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، آج بادشاہ سلامت میرا ہے، بادشاہ سلامت میرا ہوا، اور یہ ساری چیزیں میری ہوئی۔ اس کہانی سے ہم کو کیا سبق سیکھنے کو ملا؟ اس کہانی سے یہ سبق سیکھنے کو ملا کہ اس نے بادشاہ کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، اب یہ ساری چیزیں میری ہوئی، اب بادشاہ بھی میرا ہوا اور یہ ساری چیزیں بھی میری ہوئی۔ اسی طرح ایک بندہ جب اپنے رب سے محبت کرتا ہے نا، اپنے رب کو اپنا بناتا ہے، اور ساری دنیا کی چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھو، آج ہمارے جوان دنیا کی ان کاموں میں لگ چکے ہیں کہ اللہ قسم، نہ ان کو اپنا رب اپنے آپ میں اس کو اپنے رب کو انہوں نے دور کر دیا اپنے آپ سے۔ یہ جوانی جو ہے اس کو اللہ کے سپرد کر دو، اس کو اللہ کے حوالے کر دو اور اس کے نبی کے حوالے کر دو، تبھی یہ جوانی ہماری کامیابی ہے۔ ورنہ یہ ہماری جو جوانی ہے 70 سال تک ہے، 80 سال تک ہے، آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر میں جانا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ اور پتہ ہونے کے باوجود بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم کو بس دنیا کی ان
بیہودہ چیزوں سے بازر جانے میں ہم ساری زندگی فنا کرتے ہیں. اور اس بادشاہ نے کیا کہا؟ ہاں اب یہ ساری چیزیں تمہاری ہوئی اور میں بادشاہ بھی آپ کا ہوا. اور بادشاہ نے ان بیویوں سے کہا دیکھا، اور آج اس کی عقل کام آ گئی. اس لیے اللہ نے جو آپ کو عقل دی ہے اس میں اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کا دامن پکڑو، اپنے نبی کا دامن پکڑو، اور یہ ساری دنیا کی چیزیں آپ کے پیچھے چلیں گی. اللہ قسم کامیابی آپ کے قدم چومے گی. اور اللہ ہم سب کو سلامت رکھیے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.